السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ امتحان لے، جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم ہر وقت امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات کو بستر میں جانے تک ہم ہر عمل کے اندر امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میں اس وقت بول رہا ہوں تو بولنے کے اندر میرا امتحان ہے۔ اگر میں بول رہا ہوں اللہ کے حکم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ تم نصیحت کیا کرو، تمہارا مومنین کو نصیحت کرنا یقیناً نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اگر میں بول رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خاطر میرا بولنا ہے، اس نیت سے میں بول رہا ہوں تو میں بولنے کے امتحان میں کامیاب ہوں۔ اگر خدا نخواستہ میرے بولنے کی نیت میری شہرت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں اور لوگوں کے درمیان میرا چرچا ہو، یقیناً میں امتحان کے اندر ناکام ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اس وقت سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے سننے کا مقصد دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ اگر یہ نیت ہو تو آپ لوگ دین کی باتوں کے سننے میں کامیاب ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کی نیت عمل کرنا نہیں ہے بلکہ باتوں کے اندر کیڑے نکالنا ہے کہ بولنے والا کہاں کیا غلطی کر رہا ہے، کہ اس کے غلطی کو لوگوں کے درمیان اچھال کر لوگوں کے درمیان اسے ذلیل کریں، تو یہ سننے کے امتحان میں ناکام ہے۔ اسی طریقے سے ہم کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ہمارے کھانے اور پینے کا مقصد اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاک اور حلال طیب غذا کو کھایا کرو اور نیک اور اچھے عمل کیا کرو۔ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کھا رہے ہیں کہ حلال اور طیب غذا کھا کر جسم کے اندر جو توانائی اور جو قوت حاصل ہوگی اس کو ہم اللہ کی عبادت میں اور نیک کاموں میں، اچھے کاموں کے اندر خرچ کریں گے تو ہمارا کھانا پینا یہ عبادت ہے، ہم کھانے پینے کی امتحان میں کامیاب ہیں۔ اگر کھانے والا حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جسم کی لذت کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے عیش و عشرت کے خاطر وہ کھا رہا ہے، نہ اسے حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، صرف جسمانی اور زبان کی لذت پورا کرنا اس کا مقصد ہے، تو وہ کھانے پینے کے امتحان میں ناکام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا 24 گھنٹے کے ہر عمل کے اندر ہم جائزہ لیں، اگر اس کے اندر نیک نیتی ہے تو وہ عمل کے اندر مخلص ہے، کامیاب ہے۔ اگر بدنیتی ہے، اس کے عمل کے ذریعے سے صرف شہرت، ناموری، دنیا طلبی، لذت اور عیش کو حاصل کرنا ہے تو وہ امتحان کے اندر ناکام ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو جو امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کے دو سلسلے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ بندہ نعمت دینے والے مالک کا شکر بجا لاتا کہ نہیں، نیز اللہ نے نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کے اندر اسے استعمال کرتا کہ نہیں، نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتا کہ نہیں۔ اگر بندے کو اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے مالک حقیقی اللہ کا شکر بجا لاتا ہو اور نعمت کو اس کے حق کے موافق استعمال کرتا ہو، خرچ کرتا ہو، تو یہ نعمت کے امتحان میں کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں وعدہ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں روز بروز تمہارے نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بندہ اللہ کی ناشکری کرے اور نعمت کو اس کے استعمال کے طریقے کے خلاف خرچ کرے، اللہ کے مرضی کے خلاف وہ نعمتوں کو استعمال کرنے لگے، تو یہ نعمتوں کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، نعمت کے امتحان میں وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفران و نعمت کرو گے، تو یاد رکھو میرا ایک تو نعمت کا سلسلہ ہے، امتحان یا اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے ذریعے سے لیتے ہیں، لیکن نعمتوں کے امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، برستی ہیں، تو وہ ان نعمتوں کے اندر اکڑ کر، ان نعمتوں کے اندر مستی میں اور خود غرضی میں مبتلا ہو کر نعمت دینے والے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے اپنی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ نعمت میرے ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہوئی، یا نعمت کو منچاہی اور نفس کے چاہت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو یہ نعمت کے امتحان میں ناکام، اکثر و بیشتر لوگ یہ نعمت کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے امتحان کا دوسرا سلسلہ مصیبت، آزمائش، تکالیف، بیماریوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کبھی یہ نعمتوں کو چھین کر آزماتے ہیں۔ صحت کی نعمت دی تھی، وہ صحت کی نعمت چھین لی، بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ مال و دولت کی ریل پھیل تھی، اللہ تعالیٰ وہ مال و دولت کو چھین لیتے ہیں اور فقر و فاقہ اور تنگی کے اندر مبتلا کر لیتے ہیں۔ کبھی آسائش اور آرام کی نعمتیں دی تھیں، اسے چھین لے کر تنگ دستی کے اندر مبتلا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بسا اوقات یہ امتحان کی دوسری شکل مصائب، آلام، تکالیف اور بیماریوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان مصیبتوں کے آنے کے وقت صبر کرے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اشارہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یاد رکھو ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دل میں ڈال کر، کبھی بھوک اور پیاس، فقر و فاقہ کے ذریعے سے، کبھی مال اور لوگوں کو اور جان کو ضبط کر کے، اور کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے یہ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اے نبی جی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اس وقت اسی امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک ڈر لگا ہوا ہے،
یہ جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ وبائی مرض ہم پر نہ آ جائے، یہ ایک دوسرے سے ملنے سے کتراتے ہیں، مصافحہ کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر دینی بات چیت کرنے سے بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ خوف اور ہراس کا عالم ہے، حالانکہ ہمیں یہ یقین ہے، ہر ایمان والوں کا یہ یقین ہے کہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ یہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری کے اندر تعدیہ دوسرے کو لگنا یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ تو ایک خوف و ہراس کا عالم ہے وبائی مرض کے مسلط ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ اور بھوک سے بھی آزماتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئیں، لوگوں کی تجارتیں بند ہو گئی ہیں۔ تجارتوں کے بند ہونے سے، ملازمتوں کے بند ہونے سے لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ فقر و فاقہ کے وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو خودکشی کا شکار ہو گئے، بھوک سے مرنے لگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی جو فقر و فاقہ کے ذریعے سے، ونقص من الاموال والانفس، اور کبھی مال اور جان کے اندر کمی طے کر۔ جب تجارت بند ہو گئی، لوگوں کے پاس مال کم ہو گیا، اور کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب اور متعلقین ہیں کہ اس وبائی دور کے اندر ہم سے جدا ہو گئے۔ اچھے خاصے نوجوان جن کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری اور کسی قسم کے کوئی موت کے آثار نہیں، لیکن اچانک ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم نے ان کا کاندھا دیا اور ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور قبر کے اندر انہیں دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے انہیں مٹی دیا۔ کتنے ہی عزیز و اقارب تھے جو اس دور کے اندر ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے، مال اور نفس کے اندر کمی کر کے، اور کبھی کھیتی اور پھلوں کے اندر کمی کر کے۔ اور کتنے ہی ایسے علاقے ہیں کہ جن کے اندر سیلاب کی وجہ سے کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی آزمائش کی ایک صورت ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ دور وہ ہے جو ان تمام آزمائش کے پورا ہونے کا یہ دور ہے۔ ہم آنکھوں سے یہ آزمائشوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو، یہ آزمائش اور یہ مصائب کبھی بندوں پر عذاب کے طور پر ہوتا ہے، اور یہی آزمائش کبھی بندوں کے لیے رحمت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اگر ان آزمائشوں کے وقت میں بندے کی نظر اللہ کی طرف نہیں ہے، انابت اور رجوع الی اللہ نہیں ہے، تو یہی آزمائش اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ لیکن انہی آزمائش کے وقت میں بندہ استغفار کر کے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ آزمائش اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، مصائب اور آلام کے اندر ابتلا کرتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں، تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بندے کو ایک کانٹا بھی چھبتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایک بلند درجہ متعین کر دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس پر مصائب، آلام اور تکلیف میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں اور ان پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو جنت میں بلند درجہ عطا فرمایا، مقرر کیا، وہ بلند درجے تک پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، بسا اوقات یہی مصیبتیں، آلام اور تکلیف بندے کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس مصیبتوں کے اندر جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے،
اللہ سے استغفار اور بخشش طلب کرتا ہے تو دنیا کے اندر ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آلام، یہ مصیبتیں اس کے گناہوں کے معافی کا، اس کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ گناہ دنیا کے اندر نہ معاف ہوئے، دنیا کے اندر یہ گناہ نہیں دھلا گیا، تو آخرت کے اندر عذاب میں مبتلا کر کے اسے گناہ کو پاک کیا جائے گا، اس کے بعد ہی مومن کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ مصائب کے وقت میں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ جو مصیبت ہے یہ میرے لیے گناہوں کے معافی کا سبب بنے گا، اللہ کے دربار میں استغفار کرے گا، بخشش طلب کرے گا، انابت اور رجوع اللہ کرے گا، تو یہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہے۔ میرے دوستو، ایسے مصائب کے وقت میں بندے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر ہو اور جس حالت میں اللہ رکھے اس پر وہ خوش ہو۔ اسی کو تفویض کہا جاتا ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ بندے کو اللہ جس حالت میں بھی رکھے اس حالت پر وہ خوش ہو، چاہے نعمتیں دے تو بھی خوش، نعمتوں کو چھین لے تو بھی اللہ کی مرضی۔ اللہ کے دربار میں شکوہ شکایت کے بجائے تفویض کا، رضا اور تسلیم کا راستہ اختیار کریں۔ اے اللہ، جس حالت پر بھی آپ رکھیں میں تیرا بندہ ہوں، یا آپ کی جو مرضی ہو اس پر مجھے رضا اور خوشی ہے۔ ایک شخص ایک غلام کو خریدا۔ پہلے زمانے میں غلام کو بیچا جایا کرتا تھا۔ غلام کو خریدنے کے بعد گھر لایا اور پوچھا، اے غلام تم کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا جو آقا کھلائیں۔ پوچھنے لگا کیا پہنو گے؟ کہنے لگا جو آقا پہنائیں گے۔ کہنے لگا کہاں آرام کرو گے؟ تو غلام کہنے لگا جہاں آقا آرام کے لیے جگہ دے۔ تو اس آقا نے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ تیری بھی تو کوئی آرزو اور خواہش اور تمنا ہوگی۔ تو بندے نے جواب دیا، یہ غلام کی، یہ بندے کی کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ جو آقا کے ہاتھ میں بندہ ہے جو کھلائے گا وہ کھاؤں، بندے کی کیا خواہش اور تمنا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے عطا کیے ہوئے نعمتوں اور اللہ کے عطا کیے ہوئے حالتوں پر ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے۔ جس حالت پر بھی ہمیں اللہ رکھے اس حالت پر ہم خوش ہوں۔ سینکڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کبھی کسی وقت میں تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری اور تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو یہ مصیبت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اس پر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، شکوہ شکایت کے الفاظ زبان میں نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ مصائب کا وہ دور ہے۔ تو ایسے دور میں ہمارے لیے کامیابی کی صورت یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہم زندگی گزاریں، اللہ کی مرضیات پر ہم چلیں، تو انشاءاللہ یہی آزمائش ہمارے لیے نعمت کا، رحمت کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اس کے شکر بجا لانے کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے، اس کے حکم پر راضی برضا رہنے کی توفیق ارزانی سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔